سے آپ فرما رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ یہ کام ہو گیا جادو والا، تو اس سے بچا کیسے جائے پھر؟ جی بالکل، اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے جادو کا روحانی علاج بھی عطا فرمایا ہے جی، اس کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم مسلمانوں کو اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، اپنے بیڈ رومز کو اور اپنے کچن کو بھی پاکیزہ رکھیں، بالکل، اور کہیں بھی بے ناپاکی کو نہ آنے دیں۔ اسی طرح آپ روزانہ یا جب بھی ممکن ہو خوشبودار رہیں اور ستھرے رہیں۔ صحیح۔ جہاں پاکیزگی ہوتی ہے وہاں جنوں کی ناپاکی نہیں آ سکتی۔ صحیح۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن مقدس کی بہت ساری صورتیں ہیں جن سے اولیاء کرام نے بلکہ آقا علیہ السلام نے بھی واضح طور پر وہ حل دیے ہے، وہ میں بتاتا ہوں کہ اگر عام روٹین میں مسلمان ہر روز فجر کے بعد اور عصر کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ فاتحہ، پہلی صورت ہے، آخری دو صورتیں سورہ فلق اور ناس اور آیت الکرسی، اور کبھی سورہ مزمل اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیں، تو ان سب کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے سارے جسم پر جھاڑ لیں۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے سنن جامع ترمذی کی روایت کے مطابق۔ اور جہاں وظیفہ بیٹھ کے پڑھیں تو وہاں بیٹھ کر اپنے سارے گھر کا، اپنا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، بزنس ہے، آفس ہے، جہاں جو بھی آپ کے معاملات ہیں، حتیٰ کہ جو آپ کے بچے بچیاں دوسرے ملکوں میں ہیں ان کا بھی تصور کر کے انہیں امیجن کر کے آپ انہیں بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں، تو آپ خود بھی، آپ کا گھر، آپ کا کاروبار، آپ کی ساری چیزیں، آپ کی اولادیں بھی جادو ٹونے سے اور جنات کے شر سے میکسیمم محفوظ رہتی ہیں۔ یہ وہ پکا اور پختہ طریقہ عمل ہے یا روحانی علاج ہے جس سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ استفادہ کر چکے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کو، سامعین و ناظرین کو، اس صرف اتنے ہی معمولات اپنا لیں تو یہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آقا علیہ السلام حسنین کریمین پہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کر دم کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام، اب اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ حسنین کریمین پہ دم کرتے تھے، تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر یہ دم کرے، نظر سے بھی محفوظ رہیں گے، جادو سے بھی محفوظ رہیں گے، اور باقی یہ تعویذ گنڈے جو ان سے بھی محفوظ رہیں گے۔ میں نے نا جی ایک شخصیت کا علاج کیا، روحانی علاج، تو وہ بہت بڑی نامور شخصیت تھی، تو اس کے اندر کسی نے جن بھیجا ہوا تھا۔ ایک ہوتا ہے جن کا خود سے اندر منتقل ہو جانا، وہ الگ چیز ہے، تو جادو کے ذریعے جنات بھیجے بھی جاتے ہیں۔ تو جن بھیجا تھا وہ حاضر ہوتا تھا، وہ نقصان کرنے کے لیے کہتا تھا اور کرتا بھی تھا، بیمار کر دیتا تھا۔ تو جب میں اس سے دم کرنے لگا تو وہ بول کر کہتا ہے، ایک اس لڑکی کا باپ تھوڑا ہے جو ہر روز فجر کے بعد اور تہجد کے بعد مجھے پھونک مار کے صورتیں پڑھ کے آگ لگاتا رہتا ہے، اب تم بھی آگ لگانے آ گئے ہو۔ تو میں نے کہا میں تو نوری علم پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اس سے آگ لگنے کا کیا تعلق؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں تو اس سے آگ لگتی ہے، اگلی بات تو تمہیں پتا ہو، جبکہ مجھے تو پتا تھی۔ وہ معاملہ یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا قرآن پڑھ کر دم کرتے ہیں تو اس سے جو جنات ہیں وہ انہیں سزا ملتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، سزا ملتی ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو آپ کے والدین جب پڑھ کے، حالانکہ وہ تو اسلام آباد میں تھا پیشنٹ، اور والد صاحب 500 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، اور والد کو نہیں پتا کہ میری اولاد اس تکلیف میں ہے، وہ تو ویسے ہی کسی بزرگ کے کہنے پر دم کرتے ہوں گے، مگر اس دم کا اثر وہاں بچے کو پہنچتا تھا۔ تو اسی طرح یہ مثال میں نے دی ہے کہ یہ میرے ایکسپیرینس میں ہے۔ تو آپ بھی جو والدین ہیں یا جو بڑے ہیں، انہیں چاہیے اپنی اولادوں کو، بہن بھائیوں کو، یا جو آپ کے انڈر ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ان کو روحانی طور پر ان کا امیجن کر کے دم کیا کریں۔ اگر آپ کے موبائل کے میسج میں یہ طاقت ہے کہ دم زدن میں یہ امریکہ تک پہنچ جاتا ہے، تو اللہ کے کلام میں یہ اس سے کہیں زیادہ طاقت ہے کہ آپ